السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج میں ایک بہت ہی پیاری سی شخصیت کے گھر میں آیا ہوا ہوں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے۔ یہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہیں اور میرے حقیقی چچا ہیں۔ یہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے، جو کہ اب جی سی یونیورسٹی بن چکا ہے، وہاں سے ریٹائر ہوئے بطور اسسٹنٹ پروفیسر۔ تو اب میں رخ جو ہے وہ اپنے آج کے مینٹور اور اپنے حقیقی چچا پروفیسر عبد المجید جنجوعہ صاحب کی طرف کرتا ہوں، اور ان سے ہم بات چیت کریں گے اور وہ آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت مفید ثابت ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ علی کل حال والکفر والضلال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بس آپ کے ساتھ جو ہے وہ چند باتیں ہم نے کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ملازمت کا آغاز جو ہے وہ کب کیا، اور پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ پھر میری سلیکشن ہوئی تو میں نے 8 جنوری 1979 کو جوائن کیا ایز اپنا ایز لیکچرر، اور میری پوسٹنگ ہوئی صادق آباد میں۔ تقریباً وہاں پر میں 1.5 سال رہا، اور اس کے بعد 3 سال پھر میں نے شور کوٹ میں میری ٹرانسفر ہوئی گورنمنٹ کالج میں۔ جی اور 83 سے آن ورڈ گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں میری ٹرانسفر ہوئی، اور میری ریٹائرمنٹ بھی یہیں سے ہوئی جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے۔ اور یہ اپنا سن 13 مئی آخری جو دن تھا میرا، وہ 2003 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد الحمدللہ گھر پہ ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اپنا پڑھاتے رہے ادھر شبلی کالج میں بھی الحمدللہ ایم اے کی کلاسز کو، اور گورنمنٹ کالج میں بھی ایم اے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا، کیونکہ میں ایم اے اکنامکس بھی ہوں، ایم اے اسلامک اسٹڈیز بھی۔ تو انہیں اکنامکس کا ایک پروفیسر چاہیے تھا کہ جو صحیح معنوں میں اسلامیات کے اندر ایم اے میں ایک پیپر تھا اکنامکس کا، اور الحمدللہ آئی ہیو بوتھ دی ڈگریز۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے الحمدللہ اسلام کا معاشی نظام جو تھا، اسلام کا معاشی نظام، اور یہ اصل میں کمیونزم، فاشزم اور دوسرا سوشلزم تقابلی جائزہ تھا، اور خصوصی طور پر ثابت کرنا تھا کہ واقعتاً اسلام ان سب سے بہتر نظام ہے، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی، ہر لحاظ سے یہ بہتر نظام ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی استطاعت دی تھی۔ الحمدللہ شروع میں کالجز میں اب الحمدللہ آئی گاٹ فرسٹ پرائز فرام انٹر کولیجیٹ ڈیبیٹس سرگودا میں۔ اس وقت ڈیمانڈ برنسی کالج کہا جاتا تھا، غالباً 1961 کی بات ہے، یا اپنا اس وقت تو میری پیدائش 1961 بڑی پرانی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں نے وہاں سے فرسٹ بیسٹ ڈیبیٹر کا پرائز ملا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ پھر سیکنڈ پرائز بھی وہیں سے ملا انٹر کالجی ڈیبیٹ میں اگلے سال، اور ہم نے اپنا ٹرافی بھی وہاں سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد الحمدللہ ایم اے کالج لاہور سے جو اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت بھی آئی گاٹ سیکنڈ پرائز ان آل انٹر کالجی ڈیبیٹس کے اندر۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ہم نے ایس سی کالج بہاولپور میں بھی شرکت کی تھی، وہاں سے ہم نے ٹرافی حاصل کی۔ وہاں پر کوئی انعام تو نہیں تھا، نہ میرے ساتھی کا، لیکن کمبینیشن کی وجہ سے ہم نے ٹرافی ون کی الحمدللہ۔ اس وقت کافی اللہ کا فضل تھا۔ قوت خطابت بھی ایک قسم کی اللہ کی دینت ہے، جس طرح شاعری اللہ رب العزت کی عطا ہے، اسی طرح خطابت بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس کو عطا کر دے، بالکل صحیح، جس کو فصیح اللسان کر دے، افصح اللسان کر دے، یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی پر موقوف ہے، انسان کچھ نہیں ہے۔ میں جب پڑھا کرتا تھا، اسلامیات کی تیاری کر رہا تھا، مسجد میں بیٹھ کر میں نے
MA اکنامکس میں نے ریگولر کیا پنجاب یونیورسٹی سے 1965 میں. اچھا. اور اس کے بعد 1967 میں میں نے اسلامک اسٹڈیز کا امتحان دیا. وہ مسجد میں بیٹھ کر, اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر, اور علم تیاری کی اور اس کو امتحان دے دیا. اور اللہ رب العزت نے میری سلیکشن بھی اسی اسلامیات ہی کے اندر کر دی, میری ڈیوٹی بھی اسی کر دی. اور الحمدللہ ایک دفعہ میرا فلائٹ لیفٹیننٹ بھی میری سلیکشن ہوئی ایجوکیشن کور میں, اور تھرو پاکستان کے اندر ایک سیٹ کے اگینسٹ سلیکشن. اچھا الحمدللہ. لیکن انہوں نے وہ ڈبل MA چاہیے تھا, MA اکنامکس اور MA اسلامیات. لیکن اس وقت میں نے ٹیلی فون کیا جب میری سلیکشن ہو گئی ایئر فورس کے اندر, تو میں نے اپنے بڑے بھائی صاحب حافظ غلام ارسلزا جو عبد الناصر صاحب کے والد صاحب تھے, میرے بڑے بھائی, میں نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ یہ بتایا کہ عبد المجید آپ کا تو کل پبلسر کمیشن کا انٹرویو ہے. تو میں سیدھا اپنے آفیسر کو بتا کے مجھے گھر سے ایمرجنسی جانا ہے, تو میں سیدھا ایئرپورٹ گیا اپنا, وہاں سے ادھر کراچی ٹکٹ لی, اور صبح میرا انٹرویو تھا. الحمدللہ بغیر کسی تیاری کے اللہ رب العزت نے میری سلیکشن کر دی. پھر اسی طرح پھر میں اسی کو جوائن کر لیا الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ میرے لیے بہتر تھا, کیونکہ وہ جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ایئر فورس کے اندر یہ بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے آنر تھی, لیکن مجھے معلوم ہوا کہ شاید وہ کبھی ہو سکتا ہے کہ نہ سلیکشن ہو, تو میں نے یہ جوائن کر لیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت. پھر میرے اچھی طرح مجھے یاد ہے میرے استاد محترم پروفیسر غلام حریری صاحب, اچھا ماشاءاللہ, وہ آپ کے انتقال ہو چکے, ان کا انتقال ہو چکا. بہت ہی نیک شخصیت ہے اور علمی شخصیت ہے. جامعہ سلفیہ میں بھی پڑھاتے رہے, اور میں پڑھا ان سے اسلامک کالج سے 4 سال ان کے ساتھ پڑھا. اچھا. میں 59 سے لے کر تقریباً 4 سال تک BA میں نے اسلامک کالج فیصلہ آباد, لال پور تھا اس وقت, میں نے کیا. لیکن الحمدللہ مجھے کوئی تشنگی نہیں تھی, حالانکہ میں منشی محلہ کا راشی تھا, گورنمنٹ کالج بالکل قریب تھا, لیکن اس وقت اس کی شہرت بڑی تھی اسلامک کالج کی, کیونکہ یہاں پر پرنسپل تھے ریٹائرڈ گورنمنٹ کالج کے حشمت اللہ خان. وہ بھی بڑا نام تھا, بہت نام تھا, بہت نام تھا ان کا. اور اس وجہ سے میں نے اور مجھے بڑا سنوارا اسلامک کالج میں الحمدللہ. ڈیبیٹس کے اندر بھی میں الحمدللہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی رہا کالج کے اندر بھی, اور پرائزز بھی حاصل کیے, اور میرے پاس بہت سے سرٹیفکیٹس پڑے ہوئے ہیں اسلامک کالج کے, اور یہ میں ذکر کر چکا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے اساتذہ بہت اچھے تھے. ایک پروفیسر رفیق سے تھے, حافظ آباد کے شیخ اردو کے, کمال کی ذہانت تھی ان کے اندر, کمال کی تحریر تھی ان کے اندر. ان سے ہم نوٹس لیتے اور ہم آگے تقریر کرتے. لیکن پھر بھی کیونکہ جواب دینا ہوتا تھا, وہ اپنی طرف سے ہم مجھے جواب دیا کرتے تھے. لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, میں تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو لوگ عموماً طور پر ترجمہ کرتے ہیں, میری نظر میں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. لام تاکید کیا ہے عربی والے جانتے ہیں, لَأَزِيدَنَّ بھی کافی تھا, لیکن لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں ضرور دوں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے اسے اللہ رب العزت بہت نوازتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف دولت ہے, اللہ رب العزت نے دماغی صلاحیتیں دی ہیں, جسمانی صلاحیتیں دی ہیں, اور ٹیچنگ کی صلاحیت دی ہے, تدریس کی صلاحیت دی ہے. یہ تمام قوت سماعت اس کی دی ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہر قسم کی جو خصلت ہے انسان کے اندر وہ اللہ کی ودیت کرتا ہے. اور شکر کرنا چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں, کسی بھی صورت میں انسان شکستہ دل نہ ہو, اللہ رب العزت سے امید رکھے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ظلم کیا ہے جانوں پر, وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. میں سب گناہوں کو بخشنے والا ہوں, سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے در پر جھک جائے, اللہ کے سامنے عاجزی اظہار کرے, اور اپنے دل میں تقویٰ رکھے.
تقوی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ آپ نے سینہ مبارک کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں، یعنی کیا ہے تقوی؟ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور برائی سے بچنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر وقت دھیان رہے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ اور انسان وہی کامیاب ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے بہت نوازتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد کثرت ہے، اس کی بچے بہت پڑھ کے جائیداد ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ کوئی امتیاز نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس نے دولت حاصل کی ہے؟ اگر تو رزق حلال ہے پھر اللہ رب العزت خزانے بھی دے دے تو کم ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ کا بندہ؟ وہ لیتا ہے اور غربا میں تقسیم کرتا ہے، یتامہ کی امداد کرتا ہے، یتامہ کی امداد کرتا ہے، اور مسکینوں کی امداد کرتا ہے، بیوگان کی امداد کرتا ہے، اپنے سے کمتر درجے لوگوں کی امداد کرتا ہے تاکہ انہوں نے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ صحیح معنوں میں اسی کا نام حقوق العباد ہے۔ اگر اپنا سب کچھ بنا لینا یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں، یہ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کرے اور اسی حقوق العباد کا خیال رکھے۔ اگر وہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، تو میں اپنے لیے اصل یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی کیا خدمت کرتا ہوں، اللہ کے بندوں کی کیا خدمت کرتا ہوں، کیا غریب اور یتامہ کی امداد کرتا ہوں، کیا مسکینوں کو سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، کیا بے بغان کی امداد کرتا ہوں۔ اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں وہ پسندیدہ ہے۔ اور انسان کو کسی بھی صورت میں اپنی قبر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو قبر کو یاد رکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جانا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا۔ اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بندے سے پوچھا جائے گا اس نے بیوی کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بچوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی یا نہیں کی۔ اور اسی طرح عورت سے پوچھا جائے گا خامد کے بچوں کا کس طرح خیال رکھا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا کیا بندوبست کیا۔ اور ایک بندے سے پوچھا جائے گا، غلام سے پوچھا جائے گا، خادم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے مال کی کس طرح حفاظت کی، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور آخر میں پھر فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا ہر ایک اس کی نگرانی میں پورے۔ اگر انسان یہ خیال کر لے کہ میں نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو پھر وہ اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، وہ سنبھل کے زندگی گزارتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو ڈیمورلائز نہیں کرتا، وہ کسی بھی صورت میں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ صحیح معنوں میں تمام بندوں کے وقولوا للناس حسنا، اللہ رب بندوں کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کیا کرو۔ اگر کبھی بحث بھی کرے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب بھی بات ادعو الی اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، جھگڑے کی صورت نہیں، بلکہ عزت اور احترام دینا چاہیے، بلکہ مخالف کو بھی اپنے عزت و احترام دینا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے یہ شائستہ آدمی ہے، بد اخلاق نہیں ہے، بد تہذیب نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی طرح زندگی بسر کرے، نماز پنجگانہ پڑھے، اللہ رب العزت نے دولت دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور غربا کی امداد کرے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی کیا، اس کی ذہنی صلاحیت ہے، اس کی دماغی صلاحیت ہے، اس کی جسمانی صلاحیت ہے، وہ اس سے پبلک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، امت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ میں نے جب بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اپنے بچوں کو، تو میں یہ کہا کرتا تھا آپ ایم اے کر لیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔
ایک ایسی نادر اور ندرت والی چیز ایجاد کرنا ہے جس سے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے, آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا وہ چائنا میں, وہیں سے اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہیں سے اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی اور وہیں وہ پروفیسر ہے یونیورسٹی کے اندر. اور اس کے بعد امریکہ میں بھی وہ رہا 1 سال اور پھر وہ چائنا میں واپس ہو گیا. تو مراد یہ ہے کہ اور ایک الحمدللہ میرا پی ایچ ڈی پروفیسر ہے بیٹا حماد, وہ الحمدللہ اپنا صدر اپنا عارف الوی صاحب کی طرف سے اسے پاکستان کے اندر بیسٹ ایوارڈ ملا کیمسٹری کے اندر, ایک اپنا تھیوری کے اندر الحمدللہ, اور اسے انعام ملا 50,000 کے قریب انعام بھی ملا. تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور الحمدللہ میرے دوسرے بیٹے بھی ہیں, وہ ایک ایم ایس سی کیمسٹری ہے وہ اپنا, اور اس کے بعد وہ ایم بی اے بھی اس نے ریگولر کیا پنجاب یونیورسٹی سے الحمدللہ, وہ بھی کامیاب جا رہا ہے, وہ بزنس مینیجر ہے اس میں اپنا نیپون پیٹس کے اندر, شکر ہے اللہ کا. اور ایک بیٹا جو ہے بڑا وہ اپنا کیمیکل کا کام کرتا ہے, وہ بھی لٹریچر کا آدمی ہے, انگلش لٹریچر کا. تو اللہ کا فضل ہے کہ میرا گھرانہ ایک پڑھا لکھا گھرانہ ہے, اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے, میرے کوئی کمال نہیں, یعنی یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں. اور جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, جو اللہ نے دے اس کا ذکر کرنا ہے, اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی عطا ہے, یہ صرف قوت گفتار نہیں ہے, صحیح معنی یہ ہے کہ حق کی بات کی جائے. یہ نہیں ہے کہ حق کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو یہ باطل ہے, حق کو نہیں جھٹلانا چاہیے, حق کی حمایت کرنی چاہیے. اپنا قبیلہ ہو, اپنی برادری ہو, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کا ساتھ دے,